دوستو آج کا دن بھی عمران خان اور عمران خان کی گرفتاری اور وہاں پہ ہونے والے تشدد، وہاں پہ ہونے والی جھڑپیں، ان سب کے نام رہا ہے۔ اور دوستو یہ دوسرا دن جو ہے وہ ختم ہونے پر ہے، اور یہ دن جو ہے وہ کل جیسے کچھ بیانات کے اوپر ختم ہوا تھا، تو آج جو ہے وہ ہائی کورٹ کے کچھ فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل 10 بجے تک عمران خان کو یا زمان پارک سے جو ہے وہ اس میں جو لوگوں کے اوپر یا پھر جو ہے وہ وہاں پہ جو شیلنگ کی جا رہی ہے، جس طرح سے ریاست اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے پولیس کے ذریعے، وہ اس کو ختم کیا جائے۔ اچھا بہرحال جی، ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ بہرحال فیصلہ تو ہو گیا ہے، اور وہ فیصلہ یہی ہے کہ عمران خان کو بہرحال گرفتار کرنا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی نہیں بلکہ بہت سارے دنوں سے جو ہے وہ بہت سارے ڈرائنگ رومز، بہت ساری نیوز کی جو ہے وہ زینت تھا، اور لوگ اس کے بارے میں ذکر کرتے تھے۔ عمران خان نے خود بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا۔ بہرحال اب وہ موڑ جو ہے وہ آ گیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا ایک کسی چیز کا کلائمیکس ہوتا ہے، تو کلائمیکس کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو الیکشن کھڑے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ بڑی کچھ خواہشات بھی جو ہے وہ اس کے ارد گرد گزر رہی ہیں، اور پھر ترازو کے یقیناً جو ہے وہ تگڑیاں بھی برابر کرنے کے جو ہے وہ، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اسی ساری چیزوں کے اندر آج ہمارا ویلاگ ایک پورا ذائشہ نکالے گا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد ہوگا کیا۔ اس میں سے ایک طرف تو وہ خدشات ہیں جس کے بارے میں یقیناً جو ہے وہ پریڈکٹ ہم اس لیے نہیں کر سکتے یا کہہ نہیں سکتے کہ وہ اب آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو خدشات پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ سب کچھ جو عمران خان ایک بیانیہ بنا چکے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایک عوام کے اندر جو ہے وہ ان کی ایک ذہن سازی کر دی، اور اس ذہن سازی سے جس کو جو ہے وہ نقصان یا جس کا امیج جو ہے وہ بلڈ نہیں ہوا ہے، وہ یقیناً عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سب کے اندر سے جو ہے وہ یہ چیزیں پوری کرنے کی کوشش کی جائیں گی، اور خاص کر کے ایک ریونج کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ دکھائی دینے کا جو ہے وہ یہ جو ہے وہ الزامات نہ صرف پی ٹی آئی لگاتی ہے بلکہ عمران خان خود بھی اس حوالے سے کہتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس سے پہلے جو ان کے کارکنان یعنی ان کے سینیٹرز اعظم سواتی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ لیکن آئیے جی، اب یہ تو ہونا ہی ہے نا کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ کچھ دن کچھ گھنٹے جو ہے وہ اور دور کھڑی ہے، لیکن عمران خان کی گرفتاری ہونی ہے۔ اب یہ کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے، گو کہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ یعنی آج جو ہے وہ اشتیاق صاحب جو کہ لاہور کے یعنی ہائی کورٹ کے جو ہے وہ بار سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، صدر ہیں وہاں کے، وہ انہوں نے کہا کہ ایک اسی طرح کا مقدمہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ نکل چکے ہیں، لیکن کیا پنجاب کی پولیس جو ہے وہ کیا اسی مد و شد کے ساتھ، یا جو ہے وہ کسی اور صوبے کی پولیس جو ہے وہ اسی مد و شد کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کر رہی ہے، جو ان کو پکڑنے کے لیے جا رہی ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں 18 تاریخ کو جو ہے وہ کورٹ کے سامنے آؤں گا، اور 18 تاریخ سے پہلے ہی جو ہے وہ اگر مجھے آپ کیوں پکڑنا چاہتے ہیں، اور میں جبکہ ایک انڈرٹیکنگ بھی جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ اوکے، اسی کے ساتھ ساتھ میں پنجاب پولیس یا پولیس کے ایک نارملی جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر تو سوالات جو ہے وہ ہمارے دہائیوں سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اسٹریٹ سے لے کے کیسے جو ہے وہ پولیس کے ذریعے، تھانوں کچہریوں کے ذریعے جو ہے وہ سیاست کی بھی بات ہوتی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دھن جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی انڈورسمنٹ ملی ہے۔ اب بڑے ایک لیول کے اوپر یہ ہے کہ اگر پولیس یہ سب کچھ کرتی ہے تو پولیس سے کیا جو ہے وہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی یا کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کے اندر شاید اعلیٰ کار جو ہے وہ بنتی ہے۔ یہی الزامات جو ہے وہ ہمیں سننے کو جو ہے وہ ملتے بھی ہیں، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کی مثالیں بھی جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو بھی دوستو، ایک طرف تو یہ دونوں چیزیں، دوسری جانب جو پاکستان کے تک بہت سارے جو ہے وہ لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کو، وہ کوئی بہتر انداز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے اندر سے جو ہے وہ کسی خاص جانب جو ہے وہ جھکاؤ کی نہ صرف دکھتا ہے بلکہ سمیل بھی ہوتا ہے۔
چلیے یہ اب ساری باتیں جو ہے وہ ایک دوسری جانب رہی. اب ہم بڑھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار. دیکھیں عمران خان کو گرفتار تو ہونا ہی ہے. سیاستدانوں کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. زرداری صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, ان کی فیملی کے بہت سارے لوگ, سب نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. یہ آپ سمجھیے کہ جب سیاست میں آنا ہے تو وہ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا. اور ہماری سیاست جو ہے بدلنے والی بھی نہیں ہے. جس نے جیسے پڑھا ہوتا ہے وہ آگے جا کے پڑھاتا بھی اسی طریقے سے ہی ہے. کسی بھی دوسرے دن جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ایک نیا راستہ جو ہے وہ نکال لے. اور شاید اس طرح ہونے سے جو ہے وہ سیاست ایک طرف تو کمزور ہوتی ہے, اور اس کمزوری سے جو ہے وہ شاید کسی کو فائدہ بھی پہنچتا ہو. دوستو اب آئیے, عمران خان کی گرفتاری اگر ہوتی ہے کیا ہوگا؟ جلاؤ گھراؤ ہوگا, سڑکیں جو ہے وہ اسی طرح سے بلاک ہوگی. عمران خان کے نوجوان جو ہے وہ صرف لاہور, منی گالا, زمان پارک نہیں بلکہ دوسرے ہر شہروں کے اندر نکلیں گے. عمران خان کے وہ لوگ جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو سرویز یا دوسری جو ہے وہ چیزیں جو یہ بتاتی ہیں, یا حکومت کا الیکشن سے بھاگنا ہی یہ بتاتا ہے کہ اس وقت حالات جو ہے وہ کس طرح کے ہوں گے ان کے حوالے سے, یا پرے ہونا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے, جو آثار جو ہے وہ نظر آتے ہیں, وہ سب یہ دکھاتا ہے کہ اسٹریٹ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے عمومی مزاج جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ سارے لوگ جو ان میں سے کم از کم ایک طرف تو وہ لوگ جو ایک ایسی جگہ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ جن میں ان کی ووٹ کی طاقت ہی ان کا سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے, یا کسی جگہ کے اوپر کچھ بات کر لی جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں, یعنی جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, ان کے پیچھے بہت سارے لوگ, کونسلر, چیئرمینز, ان کے پیچھے لوگ. تو یہ بہت بڑی ایک طاقت ہوتی ہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ ملک بھر میں جو ہے مظاہرے کریں گے. نوجوانوں کی ایک موومنٹ جو ہے وہ یہ ایک سب سے بڑا خاصہ اس لیے ہوگی کہ اس سے پہلے شاید اور کوئی ایسا پارٹی نہیں رہی جس کے اندر نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ہو. یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ انہی کو میٹیریلائز جو ہے وہ کیا ہے. سوشل میڈیا سے لے کے وہ عام سٹریٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو زمان پارک کے اندر عمران خان کے سامنے کے لیے جو ہے وہ پولیس اور دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک دیوار بن کے کھڑے ہیں, تو یہ کون ہے؟ یہ عام نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی بہت بڑے چہرے نہیں نظر آتے, کوئی بڑے بڑے گلو بٹ یا مونچھیں والوں جو ہے وہ نہیں نظر آتے. عام نوجوان ہیں جو جن کو یہ لگتا ہے, جن کا ایک رومانس ہے عمران خان کے ساتھ اور وہ یا عمران خان کی پارٹی کے ساتھ, تو وہ نظر آتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی. دوستو یقیناً جب یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان جو پہلے ہی ایک کرنچ کے اندر ہے, وہاں پہ معاشی صورتحال اور زیادہ گھمبیر ہوگی. ڈالر جو ہمیں پہلے ہی آسمانوں کے اوپر نظر آتا ہے, وہ کیا آپ سمجھتے ہیں اور نیچے جائے گا؟ یقیناً نیچے نہیں جائے گا, اوپر جائے گا. اور ایک اور جو ہے وہ خاص بات کہ آئی ایم ایف جس نے پاکستان کی حکومت کی جو ہے وہ ناکیں رگڑوائی ہوئی ہیں, وہ بھی جو ہے وہ اس معاہدے کی طرف جو ہے وہ کیا جا سکے گا وین ایک سچویشن اس انارکی کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہے. مطلب ان 2 دنوں کے اندر میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں, میں کتنے ایسے لوگوں کو مل چکا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ آج راشن جو ہے وہ ہم اپنے گھروں میں رکھ لیں, کچھ لوگوں دنوں کا لا کے ہم یہ کر لیں. تو نہ جانے جو ہے وہ کہ عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہو جانا ہے. تو یہ جو ہے وہ تاثر ہے عام لوگوں کے اندر, عام سٹریٹ کے اندر لوگوں کے اندر. سیاسی جماعتوں کے اندر کشیدگی اور زیادہ بڑھ جائے گی. مطلب جب یہ سب کچھ ہوگا تو جو عمران خان کے فالوور ہیں وہ نفرت کرنے لگیں گے کسی دوسری سیاسی جماعت سے, ان کے لوگوں سے, کیونکہ جب وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے محبوب لیڈر کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچانے کے اندر, اور ان میں بھی جب نوجوانوں کا وہ طبقہ جو پہلے ہی بہت چارج ہے, تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اس سب چیزوں کا بھی جو ہے وہ موجب بن سکتا ہے. پی ٹی آئی کا ایک طرف یہ ساری چیزیں, لیکن ان کا اپنا امتحان بھی ہے. یعنی اگر فرض کریں عمران خان کے جانے کے بعد سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے, جیسے عمران خان نے خود کہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نہیں ہوں گا تو یہ سب کچھ ٹھپ ہو جائیں گی چیزیں, اور یہی جو ہے وہ ان کو لگتا ہے. تو ایسا نہ ہونے دیجیے گا, ایسا ہوگا بھی نہیں. تو یہ ان کا خیال ہے. تو یہ پروف بھی اب ہونا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ واقعی میں یہ جو پیچھے لوگ ہیں جنہوں نے ٹکٹ لینے, ایم این ایز, ایم پی ایز یا تنظیم سازی ہے ان کی, یا عمران خان کے جنرل فالوور ہیں, کیا واقعی وہ اس طاقت سے جو ہے وہ اسٹریٹ کے اندر نکلتے ہیں؟ کیا وہ چیلنج کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, یا پھر اگر ان سب چیزوں میں قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہی کیا وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھی کیا جو ہے وہ کرتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیں جس دن عمران خان جو ہے وہ عمران خان کو نکالا گیا 10 اپریل, تو اگلے دن جو ہے وہ لبرٹی کا چوک کیا منظر پیش کر رہا تھا.
مطلب کوئی وہ ایسی مومنٹ نہیں تھی کہ جو پہلے کوئی پلانڈ ہوئی تو وہ ان پلانڈ ساری. تو ایسی ان پلانڈ چیزیں اور کیا ہوتی ہیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پھر پی ٹی آئی کے اندر جو لیڈرشپ کا ہے, یعنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ, عمران خان نے 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اپنے بات بتائی ہے جو فیصلے کرے گی. یعنی اس میں سمجھ لیجئے کہ نائب چیئرمین کو نہیں خالی یا کسی کو ایسا اختیار نہیں دیا. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کسی اگلے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے. تو وہ 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ سارے فیصلے کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے, اور وہ بھی بہت چنے ہوئے لوگ ہیں جس میں اعظم سواتی, مراد سعید, یعنی عمران خان کے کور ورکر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ جو ہیں وہ شامل, شاہ محمود قریشی اوبویسلی نائب چیئرمین بھی ہیں, لیکن ان کے ساتھ یعنی ان سب لوگوں کو جوڑا گیا ہے تاکہ فیصلے جو ہے وہ ہوں جو عمران خان چاہتے ہیں, جو طاقت کے فیصلے ہوں, یعنی وہ پیچھے نہ ہٹنے والے جو ہے وہ فیصلے ہوں, اور اس میں کوئی ڈپلومیسی جو ہے وہ نہیں آ جائے. تو یہ بھی ایک ان کا جو ہے وہ ایک جو سیکنڈ لیئر ہے ان کا امتحان ہوگا عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کے. اور جو عمومی ایک تاثر ہے تو کیا وہ تاثر کا بھی ایک ٹیسٹ ہوگا. مقدمات کی بھرمار, مقدمات کی تو اس لیے بار نہیں, مطلب جب آپ کو پتہ ہے جب ہوا چلتی ہے نا, یا ہمارے ہاں یہ رخ ایک چلتا ہے, تو اس میں پھر مقدمات جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے جیسے. تو یہی وہ ہے کہ کوئی قانون اور تو کوئی قانون جو ہے وہ. عمران خان کے بارے میں کوئی کہتے ہیں 82 ابھی بن گئے, کوئی کہتے ہیں 90 جو ہے وہ اس وقت مقدمات ہے. لیکن میں کہتا ہوں جس طرح کے جو حالات ہیں وہ 90 یا 200 بھی ہو سکتے ہیں کل کو. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. اور یہی جو ہے وہ چیز ہے کہ عمران خان کو جب ایک دفعہ ریسٹین کر لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی دن جو ہے وہ چمن, کوئٹہ اور نہ جانے اور کہاں سے جو ہے وہ کیا کیا مقدمات جو ہے وہ نئے کھل جائے, اور پھر جو ہے وہ ایک سے دوسری جگہ جو ہے وہ یہ چیزیں چلتی رہیں عمران خان کو توڑنے کی کوشش کے اندر. یعنی کیا کروں. اچھا جی, یہ مقدمات. پھر ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا ہوں, عمران خان کی پیشیاں ہوں گی, یقیناً جو ہے وہ ریمانڈ لیا جائے گا, ریمانڈ کے بعد پیشیاں ہوں گی, اور پھر جب پیشیاں ہوں گی تو عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عمران خان کے ہزاروں فالوور شاید لاکھوں کے اندر چلے جائیں یا لاکھ میں چلے جائیں. یہ بھی سب کچھ جو ہے وہ عین ممکن ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ حالات آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں. انٹرنیشنل دنیا بہت امپورٹنٹ ہے. میں پچھلے 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں دنیا بھر کے اسکائی نیوز سے لے کے CNN, BBC, اور اب نیم اینی ون, الجزیرہ, عربیہ, TRT, اس رشین ٹی وی, سارے لوگ جو ہے وہ عمران خان کے انٹرویوز کو چلا رہے ہیں, اور اس پورے ایپیسوڈ کو بہت ہی مائنیوٹلی دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک شدید پریشر بھی ہے پاکستان کی حکومت پہ. زلمے خلیل زاد جو کہ افغانستان کے دونوں حکومتوں کے اندر, یعنی ٹرمپ کی حکومت کے اندر اور بائیڈن, دونوں کی حکومتوں کے اندر جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں افغانستان کے حوالے سے, اس خطے کے حوالے سے ان کے ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں. انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس حوالے میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو پکڑنا کو بہتر نہیں ہوگا, اس سے اور زیادہ انارکی ہوگی. الیکشن کا بھی انہوں نے کہا. تو اس کے اوپر آج وزارت خارجہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بڑا ایک سخت جو ہے وہ موقف آیا, اور یہ کہا کہ بن مانگے کے مشورے جو ہے وہ نہ دیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. سو دس از, آپ دیکھیں کہ کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چلیں گی. اس میں انہوں نے بہرحال ایک ہمارے نیبرنگ کنٹری کو بھی جو ہے وہ ان سے بھی جوڑا تھا کہ ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے بوائل ہو رہی ہیں دنیا بھر کے اندر. عمران خان کی جو ہے وہ بہت سارے فالوور ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی ایمبیسیز کے باہر جو ہے وہ امریکہ, یورپ کے ممالک, انگلینڈ, دوسری جگہ کے اوپر مظاہرے ہوں گے, عمران خان کے لیے آواز اٹھائی جائے گی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک مومنٹم کریٹ کرے گا. یقیناً جو ہے وہ خواہش تو یہی ہوگی, وہ لوگ جو عمران خان کو اس وقت قید کرنا چاہتے ہیں, گرفتار کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے, یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح کے جو توشہ خانہ ہو یا پھر جج صاحبہ کو جو ہے وہ دی گئی دھمکی ہو, اس کے اوپر کہی گئی معذرت کے اوپر بڑے بڑے جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ رول بیک ہوئے. لیکن نہ ہونا ہو, کہتے ہیں ہمارے ہاں گزرنا ہو تو ہاتھی گزر جاتا ہے, نہ گزرنا ہو تو وہ پھر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ چوٹی بھی رک جاتی ہے. تو یہ دس از آل اپون کہ آپ کی فیصلہ سازوں کا فیصلہ کدھر کچھ طرف جو ہے وہ جا رہا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں. عمران خان نے خود بھی جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ الزامات لگائے, لیکن آج ہم اپنا عمران خان کے صرف گرفتاری کے حوالے سے جو ہے تو پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان کا وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے. عمران خان کو تو بہرحال اپنے قتل کی اور ان سب چیزوں کی جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ شک و شبہات جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس ٹائم جب ان کو
عمران خان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے تو بہت ساری چیزوں کو عمران خان کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا جائے، یا جس طرح سے عموماً جو ہے سوچتے ہیں. تو یہ ایک ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں گرفتاری کے بعد دوسری وہ جماعتیں جو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سامنے چھوٹی نظر آتی ہیں، ساری کی ساری ملی ہوئی جماعتیں، وہ اپنے آپ کو ری بلڈ کریں. ان کی پوری کوشش ہوگی، بڑے بڑے رہنما واپس آنے کی کوشش کریں گے، اور وہ پھر اس سٹریٹ سے جو وہ کہتے ہیں نا باقی کا مال اکٹھا کرنے کی، یا وہ اپنی جو ہے وہ طاقت اس کو جو ہے وہ یا اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گی. سو دس از آل اباؤٹ جو مجھے آنے والے دنوں کے اندر نظر آ رہا ہے. بٹ اگین جو سب سے بڑی چیز ہے جو میں اسٹریٹ کے اوپر دیکھتا ہوں کہ عمران خان کے فالوور جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ پیچھے ہٹنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کی جو ہے وہ آنسو گیس کے سامنے کھڑے ہو جانا یا ربڑ کی گولیاں. ہو سکتا ہے کہ یہ شاید وہاں پہ کھڑے نہ ہو سکیں، لیکن یہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ہر وہ چیز کریں گے جو انہوں نے اپنے ذہنوں اور دلوں کے اندر مہینوں سالوں سے، یا کم از کم ان 11 مہینوں کے اندر جو ہے وہ چھپائی ہوئی ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے، اس کا بھرپور اظہار کریں گے، اور ان تمام کرداروں کو جو ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے بے نقاب کریں گے. مجھے امید ہے کہ آنے والا کل، چاہے وہ کسی کی گرفتاری ہو یا رول آف لا کے جو ہے وہ اس کو پرچم بلند کرنے کے حوالے سے ہو، یقیناً جو ہے وہ ہونا چاہیے رول آف لا کا، اس کے اندر چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی دوسرا ہو، کسی کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فوقیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور ہر لمحے ایسا ہونا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.